میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آن لائن بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی ہے، یہ آن لائن ٹریڈنگ جو ہے، یہ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ جی بیٹے، جو بنیادی اصول میں نے آپ سے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، جتنی بھی نئی چیزیں، تبادلے کے طریقے ہم ایجاد کر رہے ہیں، ان پر ہمیں انہی اصولوں کی روشنی میں غور کرنا پڑے گا۔ فی نفس ہی دین میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی واضح دلیل نہ ہو۔ چیزیں اپنی اشیاء، ان کا استعمال اپنی ذات میں مباح ہی مانا جاتا ہے ہمارے ہیں۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے permissible. So unless there is clear evidence or a clear analogy by which we can anathematize something، کسی چیز کو ہم حرمت کے دائرے میں لائیں، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں جن میں جو خدشات ان کے بارے میں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر ضرر یا غرر کا کوئی ایسا امکان موجود ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیپر کرنسی بھی جب ایجاد ہوئی تھی تو یہ بحث اس زمانے میں بھی شروع ہوئی تھی۔ بریٹن ووڈز کے جب ایگریمنٹ ہوئے تھے اس زمانے میں بحث ہوئی تھی۔ 70 کی دہائی میں یورپین ممالک نے یہ کوشش کی تھی کہ امریکن ڈالر کو سکویز کریں اسی حوالے سے، کیونکہ فورٹ ناکس میں اتنا گولڈ نہیں تھا کہ جتنا ابھی بھی آپ کے روپے پہ لکھا ہوتا ہے نا، حامل حاضہ کو ادا کر دیا جائے گا۔ مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آیا کہ حامل حاضہ کو کیا ادا کیا جائے گا، اس کے پیچھے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ تو دس اسپیکولیشن کین سم ٹائمز بیک فائر ویری بیڈلی۔ تو ابھی موقع نہیں ہے اکنامکس کی تفصیل میں جانے کا، تو اس کے ضرر اور غرر کے امکان کو دیکھ کر اس کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے۔ فی نفس ہی کسی چیز کی حرمت کے لیے نص یعنی ٹیکسٹ کے اندر واضح دلیل ہونی چاہیے۔ بے شک سر، ہمیں منع کیا گیا ہے اسلام میں ناجائز منافع خوری سے۔ ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہم کاروبار کریں، بزنس، اس میں جائز منافع کتنا ہے، کتنا منافع کمانا جائز یا حلال ہے، یہ بتائیے۔ منافع تو آپ کہتے ہی اس چیز کو ہے نا کہ جو کاروبار کے نتیجے میں نفع اور نقصان کے امکان کے ساتھ آپ کو ملتا ہے۔ یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ قرض پر طے شدہ منفعت ہے جس کو آپ ربا کہتے ہیں، یعنی قرض کسی کو دیا آپ نے تو اس پہ منفعت جو ہے وہ ربا ہے۔ لیکن کاروبار میں پیسہ سرمایہ لگایا جاتا ہے، کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ نفع یا نقصان، تو یہ فی نفس ہی پر سے یہ حرام نہیں ہے۔ البتہ اس کی وہ شکلیں کہ جہاں پر کوئی کسی کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جیسے کہ مونوپولی کی صورت میں بعض دفعہ بہت زیادہ قیمت بہت بڑھا دی جاتی ہے، یا ذخیرہ اندوزی کر کے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ انسانی اجتہاد پر منحصر ہے۔ ہم اجتہادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ شکل پیدا ہو رہی ہے کہ ایک جائز چیز بھی اس دائرے میں داخل ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایذا کا، ان کے لیے تنگی کا، ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر جب کہ انسانی ضروریات بہت زیادہ ہو چکی ہوں، تو بنیادی اشیاء کو ذخیرہ اندوزی کر کے ان پہ منافع حاصل کرنا، اس پہ بہت سخت وعید ہے۔ احادیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ بہت سخت وعید ہے اس کے۔ جی سر،